أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. उनके केसों फूले जिस घड़ी शब के मारो को नींद आ गई मुस्कुराए तो मेरे नबी चांद तारों को नींद आ गई आप तशरीफ फरमा हुए रहमतों की घटा छा गई रहमतों की घटा छा गई कोई मंजर कशी क्या करे कोई मंजर कशी क्या करे जब नजारों को नींद आ गई मुस्कुराए जो मेरे नबी चांददारों को नींद आ गई अल्लाह अल्लाह पसीने की बू मुझके फिर लौट शर्मा गई मुझके फिर लौट शर्मा गई फूल बूटों की औकात क्या फूल बूटों की औकात क्या खुद बहारों को नींद आ गई मुस्कुराए
زندگی کی منور ہوئی جلوائے نور سرکار سے، جلوائے نور سرکار سے سب شرابوں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، جب کناروں کو نیند آ گئی۔ یہ فیض عام دیکھا میں خانہ قمر میں، میں خانہ قمر میں، یہ فیض عام دیکھا ہاتھوں میں کشوں کے سنت کا جام دیکھا، ہاتھوں میں کشوں کے سنت کا جام دیکھا، میں خانہ قمر میں، پی کر تیری نظر سے ہے مست رند سارے، ہے مست رند سارے، پی کر تیری نظر سے دو دست باد کشے میں صحبانہ جام دیکھا، دو دست باد کشے میں صحبانہ جام دیکھا، میں خانہ قمر میں، ہونٹوں پہ سالکوں کے ہے اسم ذات اللہ، ہے اسم ذات اللہ، ہونٹوں پہ سالکوں کے مجلس، ہونٹوں پہ سالکوں کے ہے اسم ذات اللہ، مجلس میں ذکر کا بھی خوب اہتمام دیکھا، مجلس میں ذکر کا بھی خوب اہتمام دیکھا، میں خانہ قمر میں، یہ فیض عام دیکھا، قمر الزمان میں ہے اسم با مسمى، ہے اسم با مسمى، حضرت میرے جہاں میں، حضرت میرے جہاں میں ہے اسم با مسمى، ہر سلسلے کا تم کو شیخ و امام دیکھا، ہر سلسلے کا تم کو شیخ و امام دیکھا، میں خانہ قمر میں، وہ حلقہ شریعت یا مجلس طریقت، وہ مجلس شریعت یا حلقہ طریقت، وہ حلقہ طریقت یا مجلس شریعت، تیری نظر کا دلوا ہر زد عام دیکھا، تیری نظر کا دلوا ہر زد عام دیکھا، میں خانہ قمر میں، یہ فیض عام دیکھا، اے وقت کے قلندر، اے علم کے سمندر، اے علم کے سمندر، اے وقت کے قلندر، اے وقت کے قلندر، اے علم کے سمندر، ہم رتبہ سکندر
تیرا غلام دیکھا ہم رتبہ سکندر، تیرا غلام دیکھا میں خانہ قمر میں، اے بوئے شیخ احمد ایک ہتے اے بوئے شیخ احمد تو نے کہتے وسیع ہے، تو نے کہتے وسیع ہے، تو ہی بوئے شیخ احمد نقش طلب کا تجھ میں عرفان عام دیکھا، نقش طلب کا تجھ میں عرفان عام دیکھا میں خانہ قمر میں، یہ فیض عام دیکھا ہاتھوں میں سنتوں، ہاتھوں میں کشوں کے سنت کا جام دیکھا، تقوی کے آسمان پر ہے تیرا نام روشن، ہے تیرا نام روشن، تقوی کے آسمان پر شاہ وسیع کا تجھ میں نقش دوام دیکھا، شاہ وسیع کا تجھ میں نقش دوام دیکھا میں خانہ قمر میں، جس بد میں ہے دل پر میرا گزر ہوا ہے، میرا گزر ہوا ہے، جس بد میں ہے دل پر تیری نظر کا جلوہ، ہر ایک کبھی پہ تیرا میدان کام دیکھا، ہر ایک کبھی پہ تیرا حاصل ہوئی ہے دم سے محسن قمر کی نسبت، محسن قمر کی نسبت حاصل ہوئی ہے جب سے میں نے چراغ دل میں ماہ تمام دیکھا میں خانہ قمر میں، یہ پیغام دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت بہت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر آية۔ دوستو اور بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے منظوم واقعی سن لیا، ہم جو سنا سبھی چیزیں آ گئی ہیں، اب خیال ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو ایک خاص نصیحت ہے اس کو بیان کروں، اس کی اہمیت کو بتاؤں۔ میں نے آج پڑھی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں تشریف فرما تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ آپ ہجرت سے تشریف باہر آئیے اور مسجد میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کو پکارتے ہیں. لکھا ہے تشریف لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا جبکہ آپ کا حجرہ عرش والا تھا. یہ فرمایا کہ خلوت سے نکلیے. معلومات بعد میں جلوت کی ضرورت پڑتی ہے. خلوت اپنے وقت پر اور جلوت بھی اپنے وقت پر. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ شہادت باغ کا وہی سے حضرت خلوت کرنی چاہتا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تھوڑی سی مہلت مل جائے ٹھیک لگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ خلوت سے نکلیے حجرے سے نکلیے اور مسجد میں تشریف لے آئیے جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہمیشہ خلوت محمود نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے جلد بھی مفید ہے. مواقع ہے. وہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خلوت دینی چاہتا ہے. کیا نہیں ابھی آپ خلوت اختیار کیجیے. خلوت میں شہرت ہے, شہرت میں آفت ہے. اللہ سبحان اللہ. خلوت کو عام طور سے لوگ مفید ہی سمجھتے ہیں. ہر ایک کے موقع اور ہر آدمی کے لیے ایک موقع. معمولات میں بھی فرق ہے. کسی کے لیے خلوت, کسی کے لیے جلوت. کسی کو کہا جاتا ہے کہ خاموش رہو, کسی کو کہا ہے بولو. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب بار بار خاموش رہتے تھے. جو خاص لوگ تھے ماں حسن صاحب ہمارے ساتھ, تو یہ لوگ کہتے تھے بھائی بولا کیجیے. اور لوگ بھی کہتے تھے ماں فرما صاحب ہمارا یہ ماں سویا بولا کیجیے. یہ حضرت بولتے ہیں. ایک مرتبہ کچھ بیان کرنے لگے اور کچھ ایسی بات ہوئی کہ خلوت سے کریے, خاموشی توڑیے. تو میں نے کہا حضرت آپ کچھ بولیے, آپ کو حضرت کہہ رہے تھے, کب تک خاموش رہیے گا. پھر اس کے بعد اتنا بولے کہ شاید بہت کم ہے. اب بھی 5 جلدیں معارف مسلم میں شائع ہو رہی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں 20ویں جلد ہو جائے گی اور سب کے لیے مفید ہے. میں تو زیادہ محنت مارا اسی میں کرتا ہوں اپنے بندوں, کیونکہ ہمارے شیخ تھے. کامل شیخ کے بعد کچھ ناقص لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس کی تکمیل کرتے ہیں. اچھا تو اس کی تشریح کر نہیں سکے لکھ کر کے. اتنے ملفوظات ہمارا نام, اتنے بیانات ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہاں تک بیان کرتا ہے. ہم ہی جو ضبط کرتے تھے, پیچھے بیٹھتے تھے. اس وقت یہ بھی نہیں تھا, اسے بھی نہیں تھا. اور الحمدللہ طلبا سے میں کہتا ہوں, لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. کہنے میں کوئی حرج نہیں, زیادہ طالب علم ہے مولوی کو. ہم لوگ حضرت کبھی ناشتے کی بھی ہم نے نہیں کیا, جبکہ ہم لوگ شیخ آتے تھے باشر کیا کریں. حضرت ٹہلنے جاتے تھے, آتے تھے. اس سے پہلے کہاں ناشتہ سواری نہیں. آتے تھے, ایک آدھ لقمہ دے دیتے تھے اور کھانے دیتے جو ہے. کبھی بیٹھتے نہیں. ایک مجلس میں نہیں بیٹھا میں, 17 سال کو بن گیا شاید اس مدت میں. فوراً بلایا, کہاں کا علماء تم کہاں تھے؟ میں نے کہا حضرت گھر میں کی طبیعت, ان کی والدہ ہے محبوب ہمارے بچے ہوئے ہیں, ان کی والد طبیعت خراب تھی, اس بار پر نہیں آیا. فرمایا وہ تو میری بیٹی ہے, تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہی ہوگی. یہ میں تمہارا علمی وہ ضرر نہیں, نقصان نہیں چاہتا, مگر تمہارا علمی نقصان نہیں چاہتا. تم مجلس میں چلو.
پوری محنت کر نہیں پاتی ہے. اساتذہ کے سامنے نیستی نہیں تو پستی تو اختیاری کرنا چاہیے. جب میں گیا ہدایت النحو پڑھ کر کے ہماری پیچھے بات آ گئی ہے, دارالعلوم مئو سے ہدایت النحو پڑھ کے گئے تو حضرت سمجھا کہ دارالعلوم سے پڑھ کے آئے ہیں, میں تو خاندانی انداز سے پڑھاتا ہوں تو شاید ان کو کمی محسوس ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت کچھ ہم کو نصیحت دی. ایسی نصیحت جب بھی یاد ہے, پرسوں بھی یاد کیا زبان پر بھی دل میں یادی رہتی. ہر کو جہاں پستیس آواز جائے گا, جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے. جھکاؤ کرو. حضرت سمجھا کہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں تو شاید میرے پڑھائی کچھ کم سمجھتے ہو, یہ وہاں ان کو ہو گیا. اور میں ہر کو جہاں پستیس آواز جائے گا, جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے. اب تک یاد ہے مجھ کو. اب اخیر والے بھی بدلا دوں. اخیر میں نے حضرت کو لکھا, حضرت مجھے کچھ نصیحت دیجیے. یہ نصیحت سب کے لیے مفید ہے, اس لیے بیان کرتا ہوں. پہلی نصیحت طلبا کے لیے مفید ہے. ان کو اپنے اساتذہ کرام میں کمی کا احساس رہنا چاہیے. جب کمی کا احساس رہے گا تو آگے بڑھو گے, سوال کرو گے, تجسس کرو گے. اور جب اپنے کے کمال کا دعویٰ مدعی اس طریق میں سب سے زیادہ مضر چیز دعوی کمال ہے. علماء لکھتے ہیں, صوفیہ لکھتے ہیں, اس طریق میں سب سے مضر شے دعوی کمال ہے. ہزاروں کمالات ہو جائیں لیکن اپنے کچھ نفی کرنا چاہیے, اپنی نفی کرنا چاہیے. ان نزی علم طغیان کمال البال حدیث ہے. علم کے لیے طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. مالداروں کو تو ہم لوگ متکبر وغیرہ کر دیتے ہیں. یہ حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ عالموں کے اندر بھی ہوتی ہے چیز. مجموعی بہار میں ہے, بہت بات کرتے تھے. علم طغیان کمال البال. علماء سمجھی ضروری بیان کرتے تھے. منظور علماء سے ہو اتنے داروں ان للمال طغیان کمال البال. علم کے لیے طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے طغیان ہوتا ہے. وہ ہاتھ اپنے بعد حضرت فرماتی تھی, یہ حدیث ہے جدید بھی ہو. اسی طرح عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. عبادت میں طغیان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا بھی طغیان کہا رہا, ہر وقت یہ کہتا ہے اللہ اکبر من شیء. گسرا میں ہے کہ نہیں موضوع, اللہ اکبر من کل شیء. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ایک کہے اللہ سب سے بڑا, اپنی بڑائی خدا کے سامنے دعوی بڑائی توڑ دے جاؤ. آج ہم کو نماز تلاوت اسی میں سب پوری تعلیم ہے, سب کچھ اسی کے اندر ہے. اسی نماز روزہ وضو سے صحابت کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تسبیحات بھی پڑھتے تھے. بولے صحابہ پھر خلوات تسبیحات, صحابہ کو خلوات میں بھی کچھ تسبیحات پڑھتے تھے. یہ تو یہ اصل ان کا وضو و نماز, وضو و نماز کا اہتمام تھا. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اللہ کا ذکر, نماز, تلاوت سب سے زیادہ اقرب الطریق تلاوت ہے. سب سے اقرب طریق تلاوت ہے. ہمارے حضرت صاحب نے سنا تھا کہ ذکر سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ذرا سا کمزور ہوتا ہے, ذرا سا غفلت. اور تلاوت سے جو قرب ہوتا ہے اس میں قوت ہوتی ہے. یہ میں نے سنا تھا حضرت سے. ابھی میں نے دیکھا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملبوس میں, اور اقرا حسین جو دلی کے سے بہت بڑے آدمی, انہوں نے کہیں نقل کیا ہے. یہ سب دن فرماتے رہتے ہیں دن رات یہی طریق. تو میں نے اس پر کہا تھا اس وقت بولنے کے لیے کہتے تھے بولو, اور آخر میں یہ ہوا کہ ہم لوگ کہتے کچھ خاموش رہی ہے حضرت, کہ ہم منڈا بولو تو غریب کیسے واضح ہوگا. بدل گیا تھا جی, حال بدل گیا. کبھی خاموشی بولتے خاموش, اب بولنے بولتے بولنا. ہمارے یہاں بھی کہا تھا بہرحال دوستوں بزرگوں عزیزوں, یہ طریق آسان نہیں, مشکل نہیں, توجہ کی ضرورت ہے.
ہم طلبا سے بھی کہیں گے کہ ابھی سے کچھ ادھر توجہ کرو. ذکر وغیرہ زیادہ نہیں کہا جاتا، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے سب کو. نے تو چوری بچ گئے 7 سال کے طلبا ہو جائیں تو نماز کا عمل کرو، ہوگا نہیں. 10 سال کے ہو جائیں مساجد والا کرو. علامہ شامی لکھتے ہیں تمہاری یہ شریعت کتنی بڑی شریعت ہے، کتنی بڑی شریعت کا یہ حسن ہے اور اس کی خوبی ہے کہ اسے اندیشوں کا بھی اصلاح کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد ہمارے لڑکے نہیں مبتلا ہوئے، سمجھ جائیے. فرمایا مثال دیا ہے لا یسلم لا تسلم جرۃ فی کل برہ. گھڑا ہر مطلب صحیح سال نہیں آتا. کنویں میں گھڑا دیہات میں رہے ہم جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں. گھڑا ڈالتے کنویں میں ڈالا بابے خالی رسی اور وہ آ جاتا ہے. یہ مثال دیا علامہ شاہ نے. لا یسلم لا تسلم رجۃ فی کل مرہ. کنویں میں ڈالتا ہے ہر مطلب ادھر کہہ گیا شریعت نے اس کا بھی معروفات کا امر اور مناہی سے وہی ہوگا. سب ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے یہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے جب کوئی عمل وہ جوان ہو جاتی ہے، مشہور حدیث ہے. تو آپ کے یہاں سے پورے عمل جوان ہو گئی. نیا جوان وہ ہے جو پیدا ہوئی ہو. ہمارے یہاں چیز پہلے ہی دی. ہمیں اصلاح ایسی دیا کہ جوان کو نہیں بھائی پورے عمل اللہ نے کرتا ہوں. اس وجہ سے ابھی سے اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے گی. جو آتا دیکھیے کیا فرمایا حضرت نے، ہر کجا 35 آواز ہے. جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پر نصیحت ہوئی کہ نہیں. بہت ایک حضرت تھانی کہنے کا واقعہ سناتا ہوں، اس وقت یہاں کبھی عادت ماننا ہے. ایک بہت بڑے عالم جن کو آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں. حضرت بادشاہ اللہ صاحب سے کہا پوچھا کہ کیا بات ہے مودی وسیع اللہ مولانا کہتے تھے مولانا تو نہیں کوئی کہہ سکتا، اب مولانا کیسے برا ماننا ہے. تو انہوں نے کہا اب ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ ایک بات ایسی کہانی ہے جس کی بنا پر ہر کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا مودی وسیع اللہ ایسی توجہ حضرت حالی کی ہونی چاہیے ویسی نہیں آتی، وہ نہیں معلوم ہوتی ہے. کیا بات ہے توجہ نہیں آتی. فرمایا آپ کے اندر کوئی بڑائی باتیں ہمیں اس وقت نہیں ہوتی. اپنے علم پر بڑے آدمی تھے، اپنے علم پر ان کو کچھ ناز ہوگا، عجب ہوگا، ریا ہوگی. جو یہ تو حضرت نہیں کہا. حضرت یہ کہا کہ آپ کے اندر کوئی بڑائی باتیں ہوں گے اس وقت. دیکھیے ساتھی سے پوچھ رہا ہے اور ساتھی کی بات مان رہا ہے. پھر حضرت نے فرمایا خود ہم لوگ سے نام نے کہا اپنے کو اتنا بڑھا ہے کہ بہت بڑے کمال کو پہنچ گئے. نصیحت کس کی ہوئی؟ ساتھی نصیحت کہاں بولی رسول اللہ. کیا بات ہے جیسی توجہ ہونی چاہیے حضرت تعلیم کی نہیں ہوئی. تو میں آپ کے اندر کوئی بڑائی باتیں ہوگی، معمولی بات نہیں ہے آپ کے اندر بڑائی. حضرت عمر نے پوچھا ایک شادی سے پوچھا تقوی کا کیا معنی ہے. ساتھی تو تھے وہ ساتھی تھے. کہا اچھا آپ کبھی جنگلات میں گئے ہیں؟ آدھا نام گیا. کیسے گئے؟ دعوت بہت مشہور حدیث ہے ایسے کیا یہی تقویٰ کا کیسا ہوتا ہے سمجھانے والا ہے. ایک مانوی چیز کو محسوس چیز سے سمجھا دیا حضرت عمر کو. اب پوچھا انہیں سوال کیا مانوی میں حضرت عمر جیسا آدمی تقوی کے معنی نہیں جانتا تھا. یہ بات حضرت پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ اپنے اساتذہ سے بھی نہیں پوچھتے. بپور ہر چیز دانے کی ضد پوچھیدن دلیل راہ تم اثر بھائی تو دانا پوچھنے سے سوال سے عزت بڑھے گی گھٹے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تقوی معنی میں نہیں جانتے لیکن طلب تھی تقوی کی، چاہتے تھے تقوی ہمارے دل میں آئے. تو اپنے نیچے صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا معنی ہے. انہوں نے بے تکلف کہا سمجھایا کہ حضرت کبھی جھاڑدار چیز سے کبھی گئے کہا کیسے داموں کا سمیٹ دیا کر لیا چلے گئے. چلی بڑی بات ہے. اصلاح کی فکر حضرت عمر کو دی تھی. کبھی تو پوچھا انہوں نے ہمارے مشائخ ولیوں کو تھی. اصلاح کی فکر سے صحابیت کے درجے پر
خلفائے راشدین میں سے دوسرا درجہ، لیکن ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہے. ہم اصلاح کے پیچھے کبھی نہیں ہوتے. اصلاح کی فکر اپنی طرح نہیں. اور جو بھی گمراہ ہوا اصلاح کی فکر نہیں کرنے سے ہوا. جس کو اصلاح کی فکر ہوئی اللہ اس سے زیادہ اس کی نگہبانی کرتا ہے. جب تم خود اپنی اصلاح نہیں چاہتے تو کیسی اصلاح ہوئی؟ دوستوں بزرگوں، یہ بہت بڑی چیز. تو میں نے کہا علم کے لیے جھکاؤ ضروری ہے. میں نے کل ایک نقل کیا تھا کہ اردو کا کوئی صحابی بن جائے. لا یکون العالم عالما حتی یکون فیہ ثلاث خصال. لا یکون العالم عالما حتی یکون فیہ ثلاث خصال. لا یحتقر من دونہ، لا یحتقر من دونہ. اپنے سے کمتر آدمی کو ذلیل نہ سمجھو. شاگرد تمہارا ہے، کمتر ہے، بڑھاؤ. اتنا نہ ہو جائے. علماء سبھی کے لیے نصیحت ہے. کوئی کم درجے کا ایسا نہ ہو. خانقاہ میں آ رہا ہے کم درجے کا ہے، ڈانٹو نہیں. میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت تھے، ایک صاحب آئے اپنے شخص تھے، میں نام نہیں لیتا. کہاں فلانے ان کو سمجھاؤ. تو گئے سمجھانے کے لیے. حضرت دیکھ رہے تھے، تو ڈانٹنے لگے وہاں جا کے. مجھ سے کہا جا کے ان سے کہو میں سمجھانے کے لیے کہا ہے، ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا ہے. تعلیم ایک ہوتا ہے، طلب بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے جب جھاڑی وغیرہ جاتے تھے کہ بھائی تم سب لوگ اچھے ہو. ماں کا وہی ایشور قاسم سے جاتے تھے. فرمایا تم سب لوگ اچھے ہم سے، کیونکہ طلب بہت بڑی چیز ہے. تم تعلیم ہو وہاں سے آئے ہو میرے پاس. میں تو کہیں بھی نہیں گیا. میں تم شیخ بننے لائق ہو. تو لوگ طلب اللہ کی طلب تو طلب برتا دے. تعلیم مستوری میں شبت. تعلیم پر طلب مستوری ہوتی ہے تو اس کے سامنے پہاڑ اور سمندر کوئی وقت نہیں جائے. کوئی شامل اور بعد زخار اس کے سامنے. شیخ عبداللہ مودی دہلوی کی بات ہے. چنانچہ حضرت ہمارے کہتے تھے، کوئی عالم کہتا تھا حضرت رمضان میں آ رہے ہیں، رمضان میں انتظار کرتے تھے. نہیں ارے کیونکہ نہیں آئے. ارے بہت مشکل ہے آنا. یہ میں سنا دیتا ہوں، بہت مشکل ہے آنا. پونے دل پینے کو لگتے جگہ کا جھکنا پڑتا ہے. نے اس کی بغیر جھکے ہوئے کچھ نہیں ملا. وہاں تھانے بھی جا کے یہ تو نہیں کہتے کہ عالم نہیں تھے، یہ بھی کہتے ہیں برا مان کر. کسی نے پوچھا حضرت کسی سے، حضرت حاجی صاحب عالم تھے؟ کہا عالم در تھے. امام قاسم تھا بھی بتایا. یہ ادب سے یہ نہیں کہا کہ عالم نہیں تھے، بس عالم در تھے. وہ حضرت حاجی صاحب کو علم بہت اچھے تھے. جھکنا حضرت تمام جھکے. اللہ نے کتنا علم دیا. ان کو بھی علم تھا. حضرت خضر اسلام کو بھی علم تھا. اس علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جھکا دیا. کہیں نہیں. حضرت حاجی صاحب پر جو علم تھا، جو چاروں اللہ جھکے اس علم کے لیے. سب قطب الاقطاب کوئی تھا، کوئی حجت الاسلام تھا، کوئی حکیم الامت تھا، امام محمد حسین جہاں بہت بڑے صاحب حق مان تھے. دوستو جھکنا تو باہر آ گئے. فرماتا لا یکون، کہتے ہیں لا یکون العالم عالما حتی یکون فیہ ثلاث خصال. لا یحتقر من دونہ. جو اس سے کم ہو تو حقیقت سے بڑھاؤ تم نہ سمجھو. بلا یحسدن من فوقہ. جو تم سے اونچا ہے اس سے حسد نہ کرو. جھکو اس کے سامنے، تب آئے گا یہ. چھوٹو اس کے کیا حکم ہے؟ جھکو اس کے سامنے. وہ اور اس کو یہ ہے کہ تم اپنے بڑوں کے سامنے جھکو، اپنے کو سب کچھ نہ کرو. لا یحسدن من دونہ من فوقہ. جو تم سے اوپر ہے اس کے ساتھ حسد نہ کرو. اس کے علم کو اعتراف کرو. جھکو گے مزید علم تم کو ملے گا. نہیں ہو تو جن کے پاس ہو ان کے پاس جاؤ.
اگر ہو گئے ہو تو تم سے بڑا فوق کل ذی علم ملا دیں، فوق کل ذی علم، ہر علم والے سے بڑھ کے علم والے اب بھی ہے مانا. ابھی کوئی حدیث یہاں مانا ہے میں پڑھا میں کہوں مجھے جاتی نہیں، میں آپ کے کہتا ہوں کچھ نہیں ہمارا علم ہے. آپ لوگ سب علم اچھا ہے الحمدللہ، عالم فاضل ہیں آپ کا. لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاثة لا يحتقرن من دونه ولا يحسدن من فوقه ولا يأخذ ثمنا على علمه. من علم الثمن نہ دیتا ہوں، اللہ کے لیے پڑھو. دوستو یہ علم کے اسباب ہیں، ابھی سے کرنا پڑے گا. اس کرسی پہ جو بیٹھے تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کرسی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کی بجائے نشست مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہوا بات کرتی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ہر کی بجائے نشست کسی جگہ پر بیٹھے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. ہر کی بجائے نشست، چاہے کرسی آواز ہو، چاہے مسئلہ ارشاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کس کی کرسی ہے؟ وہ سب کرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کرسی بیٹھے تو اس کا استحضار کرو کہ ہماری کرسی نہیں ہے. ہم کو اپنی نہیں کہنا ہے، انہی کی کرسی، انہی کی کہنا ہے جو ان کی کرسی ہے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدہ پورا ہما بات کرتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. کیا کہ وہ پسرو پیشرو نہیں، پیشرو خدا رسول ہے. تم پسرو ہوتے ہوئے تم کرسی بیٹھے ہو تو پیشرو کی ترجمانی کرو. میں کہتا ہوں وزیر داخلہ حکومت کی ترجمانی کرے گا کہ دوسری بات کہے گا. اس کرسی پہ کسے بیٹھا ہے؟ یہاں کی حکومت نے بتایا ہے. تم یہیں کی ترجمانی کرنی ہو چاہے کچھ بھی ہو. یہ نبی کی کرسی ہے تو نبی کی ترجمانی ہونی چاہیے، اپنی بات نہیں ہونی چاہیے. نفس کو چھوڑ کے بیٹھو. نبی کی تعلیمات اتنی ہیں کہ تم بیان کرتے ہیں تھری اور نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ جس کرسی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس وجہ سے لوگ ہم کو مانتے ہیں، اس کی ہم لاج رکھیں، ان کی تعلیمات کو پیش نظر خود رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی صحیح کریں. میرے دوستو بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگ اس کی توفیق دے کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ اخلاص عطا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، چھوڑ دیجیے حجرہ کو، مسجد میں جائیے. جو چٹائیوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہوتا چڑھائی بھی نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کسی کا پورا کپڑا بھی نہیں تھا، لباس بھی نہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اس میں ہے کہ کسی کے پاس کرتا تھا بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں؟ فرمایا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. فرمایا مجھ کو حکم ہوا کہ تمہارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے حکم کے سامنے جھکے. ایک عالم سے کسی نے پوچھا، کوئی شخص عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو، عرش کا، علامہ شاہانی ہو ہے ہمارا بھائی، کوئی شخص عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو، اگر مؤذن ندا دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا کرنا چاہیے؟ کہا چھوڑ دو عرش کے پائے کو، اللہ کے دائی کی اجابت کرو. سبحان اللہ. یہ ہے کمال. عرش کا پایا پکڑے ہوئے، یہ تو نہیں، عرش کا پایا پکڑے ہوئے. عجیب دائی اللہ، اللہ کا دائی اس کی اجابت کرو. آؤ کیا پھر چلے جاؤ، یہ بھی لکھا ہے. عارف سے کہا پھر چلے جانا ہے. وہاں تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جن سے ہمارے بزرگان دین متصل تھے، عملی تفسیر سے عملی تفسیر کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق بھی دی تھی
اس کا اجر ثواب دنیا میں بھی عطا فرمایا. اطمینان سکون. ہم نے دیکھا وہاں محمد عباس صاحب اطمینان کچھ ہو جائے مطمئن ماشاء اللہ. دعا دوسری بات ہے اطمینان پر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور باطن پیغمبر سینے درویشہ باجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا نور کسے ڈھونڈنا چاہیے؟ اور درویشہ بھائی جو اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ کے امتثال اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہے ہیں ان کو حال حاصل ہے. جب ان کی صحبت میں رہو گے اخلاص انشاءاللہ ربی اس کی برکات سے مالا مال ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق رحمت فرمائے. بہت ضروری ہے اس چیز کا بیان کرنا بھی ضروری ہے ورنہ باقی کو لوگ چھوڑی سمجھیں گے نہیں کوئی باقی کوئی چیز تھی. اس کا بھی وضع ظاہر اس میں باطنا ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ میں چھوڑو. ظاہری گناہ بھی ہے باطنی گناہ بھی ہے. ظاہری نیکی بھی ہوگی ظاہری نیکی ایک ہے ظاہری گناہ باطنی گناہ چھوڑو. ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. جب یہ دونوں گناہ ہیں تو نیکی میں سے ظاہر ہوگی. نیکی ظاہر ہے کیا نیکی نماز روزہ نیکی ہے. توکل اختیار کرنا تواضع اختیار کرنا یہ باتیں نیکی ہے. اس کی ایسی پابندی ہونی چاہیے جیسے نماز روزے کی پابندی جیسے وہ ضروری جیسے یہ بھی ضروری ہے. باقی میں گھر گیا تھا تو ہم شہری کے موقع کا بھی لے جاتے ہیں تب جانا 11 بجے 1 بجے تک بیان ہو رہا تھا. ہم کو موقع دیا کہ ہم گئے. ہم نے کہا دیکھیے دیر تھا ہم نے کہا حدیث ہے قرآن کے لیے بھی ظاہر ہے قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور بخش حدیث مشہور ہے اور حدیث اس کی ترجمان ہے قرآن کی. تو ظاہر ہے کہ حدیث میں بھی ماننا پڑے گا کہ ظاہر بھی ہے اور بخش بھی ہے کیونکہ قرآن کے ظاہر کی تفسیر ظاہر حدیث سے ہوگی اور بخش قرآن کی تفسیر بخش حدیث سے ہوگی. ہم نے کہا اب تک ظاہر حدیث بدلی بات ہوئی ہے اب بخش حدیث بدلی بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کی ہے ملک رب سے علم کی کوئی حق نہیں ہے. گئے تھے مدرسے میں ہمارے یہاں موٹی محمود صاحب میرا انہوں نے اسی کو بیان کیا وضع اللہ ہے وہ بیان کیا. ہمارا محمد صاحب کے ہم لوگ آئے ہماری بات اس کا کام کیا حضرت بہت بات کیا وضع اللہ ہے اس کو بات ظاہری گناہ بھی ہے اور باطنی گناہ بھی ہے. ظاہری گناہ سب گناہ ہے ریا ہے ان یسیر ریا شرک ہے گناہ ہے کہ نہیں. ایک بار میں محاذی نے پوچھا کہ کہاں سے تم حدیث پڑھتے ہو یعنی یسیر ریا میں شاپ میں ہے ان یسیر ریا شرک جو ریا تو باطنی من ہے اور ان کو شرک فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑنے لگے بھی نہیں. طلب الجاہ بواسطہ عبادات اور شرک رہ جائے طلب الجاہ بواسطہ سے عبادات اور جہاں مان بھی دلاتی ہے وہ تمام بلائی چیز جاری کہا ہے. طلب الجاہ اور عبادات بواسطہ سے عبادات یہ ریا ہے. ریا میں معبودیت میں شریک نہیں کرتا ہے مقصودیت میں شریک کرتا ہے. جو ریا جلی ہے شرک جلی جو ہے یا تناؤ یا ہمنے کے بعد نہیں کرتے مدد میں نہیں کرتے اس سے شرک کی کمی نہیں ہوگی. عبادت میں شریک کرنا یہ شرک جلی ہے. اور استعانت ابھی کوئی عبادت کر رہا ہے دوسرے سے توجہ رکھتا ہے اس سے مال کی دولت کی یہ کیا ہے یہ شرک ہے. وہ شرک جلی ہے اور یہ شرک کمی ہے. اسی میں کبھی اگر سے زیادہ فرمائے ہیں اسی طرح آئے شرک تو اسی طرح شرک ہے. تو یہ بہنا ضروری ہے اسی طرح
اب تو شہزاد القاری فرماتے ہیں ہم سب کے سب ریا میں رہے ہیں، ہم نے مجاہدہ کر کے ریاض کی منزل کو طے کیا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی اپنے بچے اقرار کر رہے ہیں، کوئی اقرار کر رہا ہے، شہزاد القاری فرماتے ہیں ہم سب ریا میں رہے ہیں، اس منزل کو اس گھاٹی کو طے کیا تو اقرار میں آئے ہیں۔ جب بھی آنے کے بعد خوشی کو بیٹھے کہ اللہ ہم تو قدر میں تھے، آپ ہم کو خوشی بنائے ہیں، اگر ہمارے کلام میں آپ کچھ اثر نہیں رکھتے ہم پھر قدر میں چلے جائیں گے، چھوڑ کے جائیں گے، اس کلام میں اثر دیجیے تب ہم بیٹھیں گے خوشی پر، ورنہ ہم جنگل میں آواز رہیں گے، قبر میں رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوں کو اخلاص کی قدر تھی، اخلاص کی اہمیت فرماتے تھے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، بڑی مثالیں ہیں ہمارے بزرگوں کے اخلاص کی بڑی مثال ہے۔ ریا سے بچنا، کبر سے بچنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ ایک فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اگر باوجود تمام وظائف و اورات کو ادا کر رہا ہے لیکن وہ انوار و کیفیات قلب میں نہیں آ رہے ہیں تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایک بات موجود ہے، یہ سب موجود ہے، اصلاح ہوگی۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کے مطابق عمل کرنے کے لیے، اپنی تربیت کرنے کے لیے، اپنے قول کو بھی درست کرنا، عمل کو درست کرنا اور دل کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ ابن کامیابی اسی چیز، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ بارہ میں یہ شروع کیا تھا طلبا سے کہ ابھی سے اس کی کوشش کرو، کم سے کم اس کی ضرورت کو سمجھو۔ کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، کسی رشتے دار ادھر نہیں آتے، کہا ادھر کو کوئی رشتے دار نہیں، ادھر نہیں آتے، اس وجہ سے اس کی بھی ضرورت ہے، ابھی سے اس کی کم سے کم اس کی ضرورت کا استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی برکت سے آپ کو کمال کر بتائے گا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار، لیکن نیت تو اس کا احترام تو ہو کہ ہر یہ بھی ایک چیز ہے، اگر یہ بات نہیں ہوتی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ورنہ باطن ہے، باطن کے لفظ اللہ نے خود استعمال فرمایا، ہم گھر کر سکتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریقے، سبھی جو بڑے لوگ ہوئے ہیں سب مجاہدات کیے ہیں، آپ اس بہت پیار کرتے ہیں، مجاہدات انہوں نے کیا ہے، وہاں کھانے میں مجاہدات کیا ہے، پہلے ہی گدے پہ نہیں بیٹھے ہیں، وہ چٹائی بچھا کے ہدایت کرتے ہیں، ان سے غریبوں کو یہ بچھائی کی نہیں تھی، کوئی کام ہوتی جیسے انہوں نے کوئی چٹائی کا بچھائی اسی کو پھر سارا کر بیٹھے تناؤ سے احترام اور تناؤ بہت اپنے اندر سادگی پیدا کرو۔ دنیا کی جو آرائشیں یہ سب آزمائشیں ہمارے لیے، ہم کہے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، طلبا کے لیے، آج ہر وہ چیز جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، آج کے ہمیشہ جی رہا ہے، اس سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ تو بات اچھا بھی ہوگا، سب نے انہوں نے کچھ مجاہدہ کیا ہے، ماشاء اللہ 10 سال مجاہدہ کیا ہے، دارو دیوبند پھر ایک پیسہ خود ہم نے کر ایک پیسہ ہمارے دل نہیں دیتا، روٹی مل جاتی تھی دارو سے، اصل پہلے آتے تھے دیوبند کے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، سادی روٹی لے آتے تھے، نمک سے لیے خود سے کھا لیتے، کوئی مہمان آتا تھا تو شریک کر دیتے تھے، کئی ہو جاتے تھے بھوکے رہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھی، خالی برکتوں نہیں محنتوں کو بھی کہا صاحبزادگان اپنے آبا و اجداد کے بڑائیوں کو دیکھتے ہیں، آسائشوں کو، ان کی مجاہدات کو نہیں دیکھتے، اس کا ایک پیشے کو ہم جانتے ہیں کیونکہ یہی ہے، بہت مشہور ہے، ایک پیسہ بھی نہیں کھاتے، ایک پیسہ بھی نہیں کھاتے، مگر فرض کرنے والے لوگ تھے کہ وہ اللہ کھائیں گے کہاں سے، یہاں کہتے کہ پیر مالدار سمجھے گئے معاشرہ کے اندر مالدار۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتا ہے،
نہ کبھی کوئی بات نہیں، لیکن عموماً بھی کہتا ہے وجوہات عقید میں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قریب کی باتیں کی طرح کہیں. طلبہ ہی کہنا تھا لیکن ادھر ادھر بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے طلبہ کو بھی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس چیز کو پیش نظر رکھنا کہ بغیر مجاہدے کے کوئی کہیں نہیں پہنچتا، کہیں کوئی کہیں نہیں. سب کو مجاہدہ کرا گیا ہے، نبی کو مجاہدہ کرا گیا ہے. چلو اب بھی ہم لوگ کا چلنا مشکل ہے. یہ عبداللہ سے میں نے کہا کہ والے رنگ گیا نا یہی صحیح کہا نہیں میں نے سب کہا ابھی آؤ عبداللہ میرے ساتھ یہ رہے وہ جا رہے ہو کیا مشکل ہے. اتنے نازک دعا نہیں جاتے وہاں نبی سے تمہارا مہینوں جا کے وہاں مجاہدہ کرتا ہے. ان کی بیوی جیسا نہیں کھا رہا، ان کی بچے جیسا تمہارے ایک دفعہ میں کیا سکتے کیا مجاہدہ. بغیر مجاہدے کے کوئی کہیں نہیں پہنچا، چاہے ماں خریدا ہو چاہے ماں یا پورا ہو. 7 روپئے بیچا سامان کبھی ڈاکٹر میں جاتے پیسے بناتے تھے اور تصدیق کا کام کرتے تھے. جو میں کرتا ہوں ہمیشہ تصدیق کام ہے راتوں سے ہر دیکھیں تصدیق کام زیادہ ہے. آگ ڈوب جاتی ہے، دماغ کرنے آتا ہے. ایک کام وہی آئے بہت کہاں ہمارا تصدیق کا تصدیق سوچ چیز ہے کیا لگے کو یاد ہے یہ بہت محنت پڑتی ہے. یہ بارہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہم سب لوگوں کو جیسے ان کے انعامات کو ہم چاہتے ہیں، ان کے مجاہدات کو اپنے گلے سے لگائیں تو انعام تو خود بخود آ جائیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچوں کو بھی تیسری چیز کیا ہے؟ لا يكون العالم حتى يكون فيه 3 كلمات لا يحتقرن من دونه ولا يحتقرن من فوقه ولا يأخذ ثمنا على يده. اجر میں کہتے ہیں کہ ہمارا تفصیل کرتے ہیں یہ ہمارے بھتیجے ہیں دار تفصیل بھی ہمارے پاس یہی ہے نا. لا يأخذ ثمنا على اپنے عمل پر اجر کو طے کریں اللہ کے لیے کرو. یہ کام پوچھا اللہ دے گا. آئے ان کے دن میں ہے عمل ہمارے دن میں. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ من أسرق علما نافعا وعملا متقبلا. الله من أسرق علما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. الله من أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى من دعاء لا يستجاب له. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رسول کی سنت پر چلنے کی اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کو بھی اساتذہ بھی چاہیے اور مشاعر کو بھی چاہیے. پھر مشاعر بن جانا یہ نہیں، کام کرو، کامیابی تو کام سے ہوگی. ہم کو بھی کام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.